وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المجيبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آج ہم جامع تدریس القرآن ویسی میں صاحبزادہ حکیم قاری نصیر احمد چشتی ویسی صاحب کی زیر سرپرستی حضرت علامہ منتصر ویسی صاحب کی موجودگی میں سلطان العارفین سلطان الاولیاء خواجہ غریب نواز عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت الرحمن کہ عرس پاک کے سلسلے میں ہم حاضر ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہمیں ان نفوس قدسیہ کی محبت کامل نصیب فرمائے اور ان کا نقش قدم نصیب فرمائے اور یہاں بھی قبر میں بھی اور حشر میں بھی ان نفوس قدسیہ کا ہمیں ساتھ نصیب فرمائے. یقیناً یہ بڑی سعادت ہے کہ آج کی رات خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت الرحمن کی اس جہاں سے جانے کی رات ہے. جہاں سے کی ہے دل سے نہیں کی. اللہ والے جسم سے ہی غائب ہوتے ہیں اور روحانی طور پر اللہ کے فضل و کرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں وہ دلوں میں رہتی ہیں. تو آج بھی ہمارے دلوں میں ہیں. خواجہ صاحب علیہ رحمت الرحمن حسینی سید ہیں. والد صاحب کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں, یعنی آپ بھی نجیب الطرفین ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حسنی ہیں, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی ہیں, اور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت الرحمن حسینی ہیں والد صاحب کی طرف سے, اور والدہ صاحبہ کی طرف سے آپ حسنی ہیں. اب بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اور ان کی پریشانی تو قبر میں جا کے بھی ختم نہیں ہونی بلکہ وہاں تو زیادہ ہونی ہے. انہیں یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ آل رسول کا ذکر نہیں کرتے, آل رسول کا ذکر نہیں کرتے, وہ دن نہیں مناتے. تو یہ یاد رکھیں, اہل سنت و جماعت جب بھی معزز ہستی کا دن آتا ہے جس دن وہ پردہ فرما گے تو اسے عرس کا نام دیتے ہیں. تو اس دنوں کا ذکر خیر ہوتا ہے. جیسے خواجہ صاحب کا آج رات ہے اور کل کا دن ہے, آپ دیکھیں کہ کہاں کہاں خواجہ صاحب کا عرس ہو رہا ہوگا, آپ کا ذکر ہو رہا ہوگا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر ہستی کا جو پیدائش کا دن ہے وہ بھی منانا چاہیے. ٹھیک ہے, بندہ یاد رکھیے وہ کرے, لیکن عرس وصال بھی ہوتا ہے, عرس انتقال بھی ہوتا ہے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس لیے ہم اہل سنت جماعت بزرگوں کا جب وہ دن آتا ہے جس دن وہ دنیا سے پردہ فرما گے اس دن کو یاد بھی رکھتے ہیں اور اس دن مناتے بھی ہیں. ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں, ان کا کردار بتاتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. اللہ کے محبوب ہیں تو ان کا کردار کیا تھا, ان سے جو عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے تو وہ کس وجہ سے رونما ہوئے, اس کی بیس کیا تھی, اس کی بنیاد کیا تھی. تو اس سے پھر جو امت ہے اس کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کی محبت بڑھتی ہے اور ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم اس راہ کے مسافر بن جائیں اور ہم بھی چلیں جس طرح ان پہ رب راضی ہوا, رب کے مصطفیٰ راضی ہوئے, اس طرح ہم پہ بھی راضی ہو جائیں. تو اس سے یہ جذبہ ملتا ہے جب بزرگان دین کا یہ ذکر خیر کرتے ہیں. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم تو کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر اور ہم نہیں کرتے تو کون کرتا ہے. ہم ہمارے رسول کا ذکر نہیں کرتے تو کون کرتا ہے. وہ تو دو نمبر ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بدبخت ہو, اگر تم اہل بیت کا ذکر کرتے ہو تو پھر داتا صاحب کا کرو, پھر غوث پاک کا کرو. جو غوث پاک تو حسنی حسینی ہیں, تو وہ کیا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کون ہے, اور پھر خواجہ صاحب کون ہے. سبحان اللہ. خواجہ صاحب بھی تو حسینی حسنی ہیں, تو پھر ان کا عرس کیوں نہیں. یہ دو نمبر لوگ ہیں
اور جو ہے یہ کارڈ استعمال کرتے ہیں صرف حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ نام لے کر، امامین حسنین کریمین اور بڑا امام کا ٹائٹل لگا کر یہ دھوکہ دینا چاہتی ہیں. اور یہ سمجھے یہ چورن ہے ان کا، اس سے بھی لوگوں کو پکڑتی ہیں. یہ ظالم ہے. وہ تو ہستیاں بڑی اونچی ہیں، ہم ان کی آل کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کی آل کا بھی احترام کرتے ہیں، اور ان کی آل میں خواجہ جیسے پھول بھی ہیں اور داتا جیسے پھول بھی ہیں. سبحان اللہ. اور ہم سب کا ذکر کرتی ہیں. اور تو پھر ہمارے جو ہوئے ہمارے محسن ہیں، تو اللہ پاک کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے محسنین کا، اپنے فوت شدگان کا ذکر یاد کرو، فوت شدگان کو یاد کرو، ان کی خوبیاں یاد کرو، اور اپنے محسن کو یاد رکھو. اپنے وہ تو احسان فراموش ہوگا جو اپنے محسن کو بھول جائے گا. تو ہم تو مانتے ہیں کہ ہم پہ داتا کا بھی احسان ہے اور خواجہ کا بھی احسان ہے. تو آج بیٹھ کے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ تو احسان جس کا ہوتا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے، اور جو اپنے ہیں انہی کے متعلق فرمایا کہ اپنوں کو یاد کرو. تو الحمدللہ خواجہ صاحب ہمارے ہیں، تو خواجہ صاحب کو ہم یاد کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے فوت شدگان کی خوبیاں ذکر کرو. تو داتا صاحب ہمارے، خواجہ صاحب ہمارے، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی ہمارے ہیں اور آگے بھی ہمارے ہی ہیں، انشاءاللہ آگے ہوں گے. لیکن جو میں بات کرنا چاہتا تھا کہ خواجہ صاحب علی رحمت الرحمن کی زندگی آپ اسے پڑھیں. آپ کتنے شریعت کے پابند تھے. کہ اولیاء اللہ وہی ہیں جو مومن ہیں اور متقی ہیں، جو مومن ہیں اور غلام مصطفیٰ ہیں، جو مومن ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اور وہ ایسا چلے ہیں کہ لوگ جب ان کے متعلق سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. ہم بھی سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ بشر تھے یا فرشتے تھے. کیسے انہوں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت، اپنے نفس کو اتنی مشقت میں ڈالا، اور پھر راتوں کو اٹھ کے رب کو یاد کرنا، ساری رات اللہ کو یاد کرنا، سارا دن اللہ کے ذکر میں رہنا، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنا، اور کتنی دیر تک کھانا بھی نہ کھانا، پانی کو دور کرنا، بھوکیں برداشت کرنا، اور دنیا کے لیے نہیں اللہ کے لیے چلنا. اب قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے مطابق. تو یہ وہ ہستیاں ہیں. خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ، اتنی سنت کی پابندی، سنت ہے. انہوں نے تو جو مشکوک چیز تھی اسے بھی ترک کر دیا، حتیٰ کہ مباح چیز سے بھی رکے، اور مستحبات پہ بھی انہوں نے عمل کیا کہ مستحبات کو بھی نہیں چھوڑا، ان پہ بھی عمل کیا. اب میں آپ کے سامنے تھوڑی سی بات رکھتا ہوں کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ بات کو آگے لے کر چلا جائے. لیکن ایک دو بات خواجہ صاحب علی رحمہ کے اپنے کردار کے حوالے سے، اور ایک ان کے شیخ خواجہ عثمان ہارونی علی رحمت الرحمن ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی دیکھیں، آپ کا کردار دیکھیں. کہ آج یہ لوگ کہتے ہیں، یہ غلط تعارف کراتے ہیں اولیاء کا، غلط تعارف کراتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا، اور نعوذ باللہ من لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب سنو ہم سے ہمارے بزرگوں کا تعارف کیا ہے. تو میں نے بتایا تھا صاحب سبا صنابل علی رحمٰن نے اس کو اپنے سنبلے میں لکھا ہے کہ خواجہ صاحب علی رحمت الرحمن نے 70 سال اپنی کمر نیچے نہیں لگائی. یہ صرف کہنا ہی ہے، اور کہنا آسان ہے. ادھر تو 2 منٹ بھی ہم سے ٹیک نہیں لگتی، ٹیک بغیر نہیں بیٹھا جاتا، ہم تھک جاتے ہیں. اور جنہوں نے 70 سال اپنی کمر زمین پہ لگائی ہی نہیں، اور پھر 70 سال سوئے ہی نہیں. یہ سونا کو دماغ کی خرابی کی وجہ سے جو ہمارا ہوتا ہے، چند منٹ میں ہماری تباہی ہو جاتی ہے. ان پہ انوار برستے ہیں، اللہ کی تجلیات برستی ہیں، وہ اللہ کے انوار میں رہتے ہیں، اس لیے انہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وقت کیسے گزر گیا ہے، کیونکہ ہماری نظر جسم پہ ہوتی ہے، ان کی نظر اللہ عز و جل کے انوار کی طرف ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے خواجہ صاحب علی رحمہ نے 70 سال تک اپنی کمر نہیں لگائی، اور 70 سال تک آپ سوئی نہیں، عبادت کرتے رہے. کتنی عبادت تھی کہ حافظ قرآن تھے آپ، تو دن میں بھی ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے، اور رات کو بھی ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے.
یہ جو ڈبے پیر ہیں یہ ان کیوں ہوں گے یا انہوں نے خود داخل کیے ہوں گے بدنام کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت کو؟ ہمارے پیر تو وہ پیر ہیں کہ جو دن کو بھی پورا قرآن ختم کرتے اور رات کو بھی پورا قرآن ختم کرتے. سبحان اللہ. اور ایسی مہر تھی کہ جب دن کو قرآن پر ختم ہوتا تو ختم قرآن پہ آواز آتی ہم نے خواجہ محی الدین چشتی اجمیری ہم نے آپ کا قرآن قبول فرما لیا. اور جب رات کو پڑھتے تو رات کو ختم قرآن ہوتا تو غیب سے آواز آتی کہ ہم نے آپ کا ختم قرآن قبول فرما لیا. سبحان اللہ. یہ قبولیت تھی، یہ قرآن سے محبت، قرآن کے ساتھ تعلق. اللہ پاک فرمایا کہ جو میرے ہیں وہ متقی ہیں، وہ مومن ہیں اور متقی ہیں، تقوی اختیار کرتی ہیں. اب دن کو بھی قرآن اور رات کو بھی قرآن، تو 70 سال تک تو سوئی نہیں، تو یہ تو ہر رات قرآن تھا، سبحان اللہ. ہر رات. اب بندہ سوچتا رہے، تیسرے بندے پریشان ہوتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہی تو تمہیں پتہ نہیں چلتا، تم نہ پتہ چل سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اور اللہ کی قدرت عقلوں میں نہیں آتی. اللہ قادر ہے تو پھر ان کے جسم انوار سے منور ہو جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کتنے کتنے قرآن پڑھ دینے، رات دن ذکر میں رہنا، عبادت کرنا. تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمت الرحمن کا کردار تھا. آپ اپنی آنکھیں مبارک بند رکھا کرتے تھے اور نماز کے ٹائم کھولتے تھے، اور جب آپ اپنی نماز کے ٹائم نظر کھولتے اور پردہ ہٹاتے، جس پر بھی نظر پڑ جاتی وہی ولی اللہ بن جاتا، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا. یہ ایسے تو نہیں قبولیت ہوتی، مارا جاتا ہے. اتنی عبادت، اتنی ریاست خواجہ صاحب علی رحمت الرحمن کی کہ نظر پڑتی تو وہ نور دل پہ جا کے لگتا اور دل کی تختی روشن کر دیتا، اور اللہ پاک انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیتے. یہ تو خواجہ صاحب کا عالم ہے، تو پھر خواجہ صاحب کے خواجہ کا عالم کیا ہوگا؟ تو میں یہاں بات کرتے چلوں. خواجہ محی الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت الرحمن نے خود فرمایا، انہوں نے کہا جس کا مفہوم مجھے یاد ہے، یا غوث اعظم میں خواجہ کب ہوا؟ فرمایا غلام نام تو شد یا غوث اعظم، جب میں آپ کے نام کا غلام ہوا خواجہ خواجہ ہو گیا. سبحان اللہ. میرے تو ہر جگہ مشہوری ہو گئی. کب مشہوری ہوئی؟ کہا آپ کی ذات کی بات نہیں کی، کہا آپ کے نام کا معین الدین جب غلام ہوا تو خواجہ خواجہ ہو گیا. اب دیکھ ایسے تو نہیں نا، یہ جھکے ہیں. کس مقام پہ بھی جاتا ہے ولی پھر بھی کہتا ہے کہ یہ مجھ سے اعلیٰ ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ بڑے ہیں، اور بڑوں کی طرف گردن جھکائے رکھتے ہیں. اس لیے فیض کے دریا ان پہ کھول دیے جاتے ہیں، انوار و تجلیات ان پہ برستی ہیں. تو خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والے سے کہ جب آپ بغداد شریف تشریف لے گئے تو بغداد شریف پہنچے تو آپ نے اس وقت پوچھا کہ اس وقت عظمت والا کرامت والا کون شخص ہے، کون سی ہستی ہے جو بغداد میں عزت والی ہے، عظمت والی ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت الرحمن کے علاوہ کوئی بڑی ہستی نہیں ہے، یہی بڑی ہستی ہیں. تو پھر خواجہ صاحب ملنے کے لیے گئے. جب گئے خانقاہ میں پہنچے تو ادھر سے بتایا گیا کہ آپ خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت الرحمن شیخ بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں. سبحان اللہ. آج کے تو پیر پتہ نہیں کون سے پیر ہیں، یہ پیڑے ہیں، آستانوں پہ نمازیں گئیں اور ان کا کھا رہے ہیں. نہ نماز، ڈول ڈمکے، پتہ نہیں کیا کچھ تماشے ہیں، اور نماز کی فکر ہی کوئی نہیں. ختم کا درجہ اپنی جگہ ہے لیکن ختم سے پہلے نماز ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خانگاہ میں خواجہ صاحب جا رہے ہیں اور خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ نماز ادا کرنے کے لیے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف لے گئے ہوئے ہیں. اب یہاں دیکھیے ان کا عمل کہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور خواجہ صاحب بھی پیچھے گئے. خواجہ صاحب جب وہاں پہنچے، اب پڑھو میر عبد الواحد گرام لکھتے ہیں خواجہ صاحب جب پہنچے، حالانکہ پہلی ملاقات تھی خواجہ صاحب کی، اور پہلی ملاقات ابھی نام بھی نہیں پوچھا، اور آپ نے پہلے نمبر پہ کیا کیا؟ قدم بوسی کی. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ کے پاؤں کو چوم لیا. یہاں لوگ ہاتھوں کے چومنے پہ فتوے لگا رہے ہیں اور ان کے معدے خراب ہو رہے ہیں کہ یہ ہاتھ چوم رہے ہیں. وہاں کیا ہے؟ ہاتھ نہیں بلکہ قدم چوم رہے ہیں.
اور یہ سنت مصطفیٰ سے ثابت ہے. اور خواجہ صاحب نے قدم چومے. جب قدم چوم لیے تو آپ کے ارد گرد بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت خواجہ عثمان ہارونی علیہ الرحمٰ نے کہا اے معین الدین, ابھی تو پہلی ملاقات تھی, نام پوچھا ہی نہیں, ابھی نام پوچھا نہیں. اور میں نے بتایا تھا کہ جب حضرت حرم بن حبان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام لیا. تو پہلی ملاقات تھی. انہوں نے کہا حضرت مفہوم مجھے یاد ہے, آپ نے میرا نام کیسے پہچان لیا؟ آپ نے میری روح نے آپ کی روح کو پہچان لیا. انہیں کیا پتا کہ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں, یہ خاص ہستیاں ہوتی ہیں, اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے, ان کی مٹی بھی خاص ہوتی ہے, یہ اللہ کا خاص چناؤ ہوتا ہے. اس ان کی روح اتنی پکیزہ ہوتی ہیں, اتنی پکیزہ ہوتی ہیں کہ جب اللہ نے الستو بربکم یہ اس وقت کو بھی جانتے ہیں. یہ وہ ہستیاں, کہا میری روح نے آپ کی روح کو پہچان لیا. خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے پوچھا ہی نہیں اور بغیر پوچھے کہا اے معین الدین. پہلی ملاقات تھی, نام جانتے ہیں کہ اے معین الدین دو گانا نماز ادا کرو. یہ ہے درس بزرگوں کا کہ ابھی آئے ہیں, یہ نہیں کہا معین الدین میرے قدموں میں بیٹھے رہو, بلکہ فرمایا معین الدین دو رکعت نماز ادا کرو. تو میں نے بتایا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو خدا تک پہنچائے, خدا کے ساتھ ملائے. تو اس لیے آتے ہی کہا نماز ادا کرو, اللہ کے ساتھ ملانا ہے. نماز ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ ہو جاؤ, قبلہ کی طرف توجہ کر لو. توحید کے جام پلا رہے ہیں. تو توحید کہاں سے ملتی ہے؟ ولیوں کے روزے سے ملتی ہے, ولیوں کے پاس ملتی ہے. کہ آپ نے پھر کیا کہا؟ قبلہ رو ہو جائیں. آپ قبلہ رو ہو گئے. فرمائے معین الدین 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو. 1000 مرتبہ. یہ ہے توحید. پہلے ہی توحید کا درس دے. 1000 مرتبہ. خواجہ صاحب نے بات بھی کوئی نہیں کی, 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ دی ہے. اور پھر فرمایا ہمارے گھر میں یہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ایک دن ایک رات کا مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کو بھی دن اور رات ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے جب مان لیا تو سب کچھ ماننا پڑے گا. آپ مجاہدے میں مشہور ہوئے, ابھی مشہور ہی تھے کہ آپ کے دل کے پردے اٹھا دیے گئے. آپ کو پھر آسمانوں کے اوپر بھی, زمین کے نیچے بھی, عرش تک نیچے سب کچھ نظر آنے لگا. یہ ابھی ابتدا ہے. تو پھر آپ نے کہا معین الدین ہم نے آپ کو خدا تک پہنچا دیا, ہم نے آپ کو خدا تک پہنچا دیا. یہ بدبخت کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ نعوذ باللہ شیطان کی ہڈی ہیں, یہ اولیاء, انہوں نے فلاں کام کیا ہے, یہ دکانداریاں. بدبختو خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ چند اوقات کے بعد, کچھ عرصے کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو کہہ رہے ہیں تم ہمارے پاس آئے ہو, ہم نے تمہیں رب تک پہنچا دیا ہے. تو ولی تو توحید کا جام پلاتے ہیں. اور خواجہ صاحب علیہ رحمۃ الرحمٰن کو یہ آپ نے خدا تک پہنچایا. اس کے بعد مختصر یہی ہے کہ آپ کو خاص ٹوپی ہے صوفیہ کے اندر, وہ خواجہ صاحب کو عطا فرمائی. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کو خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اپنی جگہ بٹھا دیا. کیا مقام آپ نے پایا, ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. اور وہاں بٹھا کر خواجہ صاحب تو پھر عرض کی الہی معین الدین کو قبول فرما دے. یہ ہے بات, معین الدین کو قبول فرما دے. تو آواز آئی, ہم نے معین الدین کو قبول فرما دیا ہے, سبحان اللہ, قبول فرما لیا ہے اور اپنے محبوب میں نام لکھ دیا ہے. اور اولیاء جو سردار اولیاء ہیں ان کا بھی سردار بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی اور بڑی بڑی ہستیاں آپ کے پاس برکت لینے کے لیے حاضر ہوتے تھے اور آپ کے پاؤں چومتے تھے. آپ نے اپنے شیخ کے پاؤں چومے اور آپ اپنے شیخ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کے آگے جھکے, انہوں نے رب تک پہنچایا. پھر بڑے بڑے اولیاء آپ کے آگے جھکتے تھے. ایسے تو نہیں نا کہ خواجہ غریب نواز, خواجہ غریب نواز, خواجہ غریب نواز, ایسے ہو رہا ہے. آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں. خواجہ عثمان ہارونی جو آپ کے شیخ ہیں,
ان کا مقام دیکھو کتنا ہے، اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کتنی ہے۔ وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آدھی رات کے وقت آپ اپنے گھر میں موجود تھے، آدھی رات کا وقت تھا، 80 کافر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہم خواجہ عثمان ہارونی رحمہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں کھانا دیجیے، اور کھانے بھی مختلف قسم کے، اور نئے تھال میں ہوں، تھال بھی نیا ہو، کھانے بھی ہوں ہمارے الگ الگ، اور کھانے بھی مختلف قسموں کے۔ یہ ارادہ لے کے جب وہ پہنچے تو آپ نے فرمایا اے آدم اور حوا کے بیٹو بیٹھ جاؤ، ہم ان سے کیا چھپا، یہ تو غلام مصطفیٰ کی شان ہے، اور پھر امام حسنین کریمین کی شان کا عالم کیا ہوگا، اصحاب کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر ان کے امام اور سب نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ آدم اور حوا کے بیٹو بیٹھو، اور آپ نے کیا کیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف کیا تو غیب سے کھانے لیتے اور رکھ دیتے، اور اسی طرح جو انہوں نے سوچا تھا کہ کھانے بھی الگ الگ تھال میں ہوں اور ہوں بھی مختلف قسم کے، تو جب پہلا تھال وہ بھی نیا تھال اور اس میں کھانا بھی الگ، دوسرے بھی نیا تھال کھانا الگ، تیسرے بھی نیا تھال کھانا الگ۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کہ آپ تو ہاتھ آدھی کرتے ہیں تو ہاتھ میں تھال آ جاتا ہے اور اس میں ایک نیا کھانا آ جاتا، ظاہر ہے حیرانگی نہیں ہے، حیرانگی تو ہوتی ہے کہ کہاں سے آگے۔ اب آپ نے بسم اللہ پڑھی، فرمایا کھاؤ، ہاتھ دھو لو، آپ نے ہاتھ دھوئے، اب اسے انہوں نے کھایا، کھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس کی نعمت کھائی ہے اس خدا تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، یہ ہے اللہ کے ولی جو توحید کے جام پہ لاتے ہیں۔ جب آپ نے کہا تو انہوں نے کہا ہم آپ کے خدا و رسول پر ایمان لائیں گے، شرط یہ ہے جس طرح آپ ہیں نا وہ خدا ہمیں بھی ایسے ہی بناتے ہیں۔ دیکھو شرط کیسی لگائی ہے، ہمارے میں سے کوئی ہوتا تو کہتا کہ 2 کوٹھیاں ہو جائیں، جو ہمارے حالات ہیں آج کل کے، ولی کے پاس بھی جاتے ہیں تو جرمن پہنچ جائے، امریکہ پہنچ جائے، کوٹھیاں پیسے یہ ہو جائے، تو رونا بھی دن اور رات یہیں، یا مر گئے، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ادھر تو توجہ ہی نہیں کہ ولیوں سے کیا مانگنا ہے۔ وہ 80 کافر تھے لیکن اب حاجہ صاحب کے ہو گئے، جب ان کے در پہ آئے وہ نظر ہوئی، وہ توجہ ہوئی، دل کی پکیزگی، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے، ہم اللہ کو مانیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، شرط یہ ہے حاجہ عثمان ہارونی علیہ السلام جیسے آپ ہیں ویسا رب ہمیں بنا دے۔ تو آگے سنو، پھر ولی ہوتے ہیں، یہ تو ولیوں کے بھی استاد ہیں اور سردار ہیں۔ آپ کہتے ہو میں کس گنتی میں ہوں، میرا کیا مقام ہے؟ وہ رب مجھ سے 1000 درجوں بلند بنا دے گا، بنا سکتا ہے، وہ اللہ قادر ہے کہ مجھ سے بھی 1000 درجوں بلندی عطا فرما دے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایمان لے آئے، حاجہ صاحب کی عاجزی اتنی، وہ ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، اور پھر حاجہ صاحب کی پاکیزہ صحبت نصیب ہوئی اور وہ ساری اللہ کے ولی ہو گئے، اور پھر ان کی نگاہ بھی اتنی تیز ہوئی کہ فوق عرش سے اوپر اور نیچے اور تحت الثری تک انہیں ہر شے نظر آتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم تو ایسے لوگوں کے غلام ہیں، ہم تو ایسے لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، تو ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور ان کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے میں چل پڑے ہیں۔ ہمارا انہی کے ساتھ تعلق ہے جن کا ان لوگوں کے ساتھ تعلق ہے اور ان لوگوں کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور آخری بات حاجہ صاحب علی رحمہ کی مجھے یاد آ گئی ہے، تو پھر پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے، میں چاہتا ہوں اسے کرتا چلوں۔ اور حاجہ میر عبدالوہاب گرامی علیہ رحمۃ الرحمٰن نے سبع سنابل میں اس کو لکھا ہے کہ وہ ایک بات تھی کہ ایک سوئی کے اندر سے اونٹ گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا، اللہ با گزار سکتا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو ناکہ ہے وہ چھوٹا سا ہے اور اونٹ بڑا ہے تو یہ کیسے گزرے گا، عقل کے ہاں تو نہیں گزر سکتا، لیکن اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے کہ اس سوئی کو کھلا کر دے اور اونٹ کو اس سے گزار دے، اور اللہ قادر ہے کہ اونٹ کو چھوٹا سا کر دے، اتنا چھوٹا سا کر دے کہ وہ سوئی ناکے سے گزار دے۔ یعنی کہ اگر اپنی حالت پہ رہے تو پھر علماء کہتے ہیں کہ نہیں، عقل نہیں مانتی کہ اونٹ اتنا ہی رہے، سوئی کا ناکہ اتنا ہی رہے، تو پھر کیسے گزر سکتا ہے؟
یہ عقل کے ہاں ناممکن ہے. تو میر عبد الواحد بن گرامی فرماتے ہیں ان کے ہاں یہ ناممکن ہے، ان کے ہاں کہ سوئی اپنی حال پر رہے اور اونٹ بھی اپنے حال پر رہے، نہیں گزر سکتا. یہ ان کے ہاں ناممکن ہے، خدا کے ہاں ناممکن نہیں. اور اس کے اوپر وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ خواجہ صاحب علی رحمٰن نے بت کو، پتھر کے بت کو حکم دیا کہ ابراہیم مندار میرا لوٹا اٹھا اور یہ حوض جتنا بھی ہے پانی سے بھرا ہوا لوٹے کو سے بھر لا. وہ گیا اور اس نے جا کر سارا ہی پانی اس کے اندر بھر دیا، سوائے مٹی کے کچھ بھی نہ رہا، سوائے مٹی کے. اب میں نے پہلے بتا دیا کہ ان کا کردار ایسا ہے، یہ خدا کے نور سے بولتے ہیں، خدا کے نور سے چلتے ہیں، خدا کے نور سے دیکھتے ہیں، خدا کے نور سے اٹھتے ہیں. اب ان کا یہ جو تصرف ہوتا ہے یہ اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے. لوگ بندہ دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس لیے تم نے بندہ اور بندے اور تم پڑھ گئے دھندے میں، اور ہم نے دیکھے بندے اور بندے سے دیکھے خدا. کیا ہمیں بندے سے نظر آتا ہے خدا، اس لیے سنی ہے جدا. یہ تو روتی رہتی ہیں، انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو بندے تک نہ رہو، بندے سے خدا تک پہنچو کہ یہ خدا کی طاقت ہے، خدا قادر ہے. لیکن جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو مالک بھی اس کا ہو جاتا ہے. پھر ایسی عجیب و غریب چیزیں واضح ہوتی ہیں. تو لوٹے میں بند کر کے رکھ دیا. تو کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر فی المثل فرمایا اگر 7 دریا بھی ہوتے، مثال کے طور پر یہ میر عبد الواحد بن گرامی فرماتا 7 دریا بھی ہوتے تو اللہ وہ حاجہ صاحب 7 دریاؤں کو اس لوٹے میں بند کر کے رکھ دیتے. میں غور کر، یہ تو خدا کی بارگاہ میں جو اس کے بندے ہیں، بارگاہ خدا بندی کے، ان بندوں میں سے ایک بندے کا تصرف ہے. اگر خدا کی بارگاہ کے بندوں میں سے ایک بندے کا یہ تصرف ہے تو پھر بتاؤ ان کے بابا جان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. ان کے تصرف کا عالم کیا ہوگا. یہ تصرف ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کی. اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی عقلوں میں آنے والا نہیں ہے، کیونکہ خدا کی قدرت عقل میں آتی نہیں ہے. تو اس لیے حضرات محترم مختصر صورت میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علی رحمۃ الرحمن کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں. اور یہ بات جو ہندوستان میں آج بھی دیکھ لو، سکھ وہاں جاتے ہیں، ہندو جاتے ہیں اور ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. یہ بات آخری ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ الرحمن سے میں نے سنا ہے کہ حضرت شیخ احمد فروغ سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ مجدد پاک، آپ وہاں گئے اور آپ نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ سے پوچھا، یہاں تو ہندو بھی آتی ہیں، یہاں تو سکھ بھی آتی ہیں، یہ کافر بھی آتی ہیں. تو آپ نے آگے سے عرض کی کہ اللہ پاک نے ان ہندوؤں، ان کافروں کی جو مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، میرے ہاتھ پہ لکھ دی ہیں. یہ یہاں آتے ہیں، میرا رب انہیں نوازتا ہے. سبحان اللہ. اب اندازہ رہے کہ ایسے تو نہیں خواجہ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والے، غریبوں کو پالنے والے، آجا غریب پرور، غریبوں کو پالنے والے، اور آج بھی پال رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے فیض و برکات سے ہمیں فیض یاب فرمائے.